اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا نبی آخر الزمان محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے عنوان پر جمع ہوئے. قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، اللہ تعالیٰ اپنے احسان کو جتاتے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا کہ تمہارے ہی اندر سے محمد بن عبداللہ کو رسول بنا کر بھیجا. جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، دنیا کے مختلف علاقوں میں ذکر حبیب یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا ہے. کچھ لوگ نعتیہ مشاعرہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ عید میلاد النبی کے عنوان سے مناتے ہیں. ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے. بڑے بڑے شہروں میں ربیع الاول کے 12 دن مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مختلف جہتوں سے مختلف طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے شیر پورہ کے علماء کرام کو کہ انہوں نے اس سال اس کی فکر کی کہ بھائی سورت میں، احمد آباد میں، بروڑا میں، مختلف بڑے بڑے شہروں میں ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول کا تذکرہ ہوتا ہے. پھر ہمارا بہت شہر اس سے ناشنا اور ناواقف کیوں؟ چنانچہ اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس کی فکر کی، سر جوڑ کے بیٹھے، علاقے کے ذمہ دار حضرات سے انہوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ ہمارے شیر پورہ کی 6 مسجدیں ہیں، ان 6 مسجدوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے مختلف عنوان سے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات مختلف پہلوؤں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. زندگی انسان کی گزر سکتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کے ذکر کا ایک ذرہ برابر حق ادا نہیں ہو سکتا. کسی فارسی شاعر نے کہا ہے: 1000 بار گشویم دهن زمشک و گلاب، ہنوز نامی تو گفتن کمال بیعتی است. کہ اس منہ کو 1000 مرتبہ کی مشک اور گلاب سے دھویا جائے تب بھی یہ منہ اس قابل نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس زبان سے ادا کیا. اللہ کے رسول پر گفتگو کرنے کے لیے مختلف پہلو ہیں، لیکن اس سال ابتدا کی ہے ہمارے شیخ پورہ کے علماء کرام نے کہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
6 الگ الگ پہلوؤں کو ہماری 6 مسجدوں میں الگ الگ طور پر بیان کیا جائے. ہم سب مل کے دعا کریں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہم نے یہ محفل اللہ کے رسول کا یہ تذکرہ کوئی نام و نمود کرنے کے لیے، دکھاوا کرنے کے لیے، یا یہاں پر روپیے پیسے بٹ رہے ہوں، عہدے بٹ رہے ہوں، اس کے لیے ہم جمع نہیں ہوئے. ہم صرف اور صرف تیرے اس گھر میں تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے جمع ہوئے، تاکہ ہماری زندگی اس نبی کے لائے ہوئے دین کے مطابق گزرنے لگے. اور کل قیامت کے دن اس اللہ کے رسول کے سامنے جب پہنچے تو لاکھوں کروڑوں کے مجمع میں اللہ کے رسول پہچاننے کے لیے میرا امتی، بس اسی نیت کے لیے، اسی نیت کے ساتھ تیرے حبیب کا ذکر سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوا. اور ہم سب نے اپنی نیتوں کو ٹٹولنے میرے بھائی، اگر نیتوں میں کہیں نہ کہیں کمی ہے تو درست کریں کہ 6 مسجدوں میں جہاں کہیں اللہ کے رسول کی زندگی کا جس پہلو کا تذکرہ ہوگا، ہم انشاءاللہ اپنے تمام کام کاج کو آگے پیچھے کر کے، ضروریات کو آگے پیچھے کر کے ان مسجدوں میں پہنچیں گے اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے رسول کا تذکرہ سنیں گے، اس نیت کے ساتھ کہ کل قیامت کے دن اس رسول کی شفاعت ہمیں نصیب ہو. چنانچہ آج اس کا پہلا دن، اس پہلے دن میں ہم جمع ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ سننے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کیسے ہوئی، کب ہوئی، زمانے کا اس وقت حال کیا تھا کہ اللہ نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر اتارا. میرے بھائیوں، عرب بلکہ پورا کا پورا جزیرۃ العرب انتہائی برائیوں میں مبتلا. دنیا کے اندر آپ جس برائی کا تذکرہ کرو، کون سی وہ برائی تھی جو برائی اس زمانے میں جزیرۃ العرب کے نہیں پائی جاتی؟ ظلم و ستم کا ہر طرف دور دورہ تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، معاشرے میں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی. چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اگر کوئی لڑائی چلتی تو وہ برسوں تک چلتی تھی. ایک آدمی مرتے وقت اپنی اولاد کو یہ وصیت کرتا تھا، فلاں خاندان کے ساتھ میری دشمنی ہے، اے میرے بیٹو اس دشمنی کو آگے تک لے کر جانا. جتنی برائیاں اس سرزمین پر پائی جاتی تھی ان کا وجود جزیرۃ العرب میں تھی. دنیا منتظر تھی، اچھے لوگ بھی تھے، وہ منتظر تھے کہ کوئی آئے، اللہ کا کوئی میسنجر، اللہ کا کوئی پیغمبر ایسا آئے جو اس سسکتی اور بھٹکتی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم کا راستہ بتائے. کیونکہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے گئے ہوئے 500 سال کا عرصہ گزر چکا. ہر طرف ظلمت، تاریکی، ناانصافی، ہر طرف اسی کا دور دورہ. اسی زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس واقعے نے تمام لوگوں کی امیدوں کو مضبوط کر دی. واقعہ کیا تھا؟ یمن کا ایک علاقہ تھا جس کو صنعا کہا جاتا ہے. صنعا یمن کے علاقے میں ابرہہ نام کا ایک آدمی، وہ اس زمانے کا بادشاہ تھا. اس نے دیکھا کہ اتنی ساری برائیوں کے باوجود پوری دنیا ایک مخصوص ایام میں عرب کا دورہ کرتی ہے، بیت اللہ کا طواف کرتی ہے. آخر اس بیت اللہ کے اندر ایسا ہے کیا کہ پوری دنیا سے لوگ کھینچے اس کی طرف کھینچے چلے جاتے. چنانچہ میں بھی اپنے علاقے میں ایک ایسا گھر بناؤں گا جو فن تعمیر کا عظیم شاہکار ہوگا. اس کی زبردست عمارت بناؤں گا، قمقمے لگاؤں گا، جھومر لگاؤں گا. ان کا بیت اللہ تو بالکل سادہ ہے، 4 دیواری کا ایک گھر ہے. میں ایسا گھر بناؤں گا، ایسی عمارت بناؤں گا جو فن تعمیر کی عظیم شاہکار ہوگی. لوگ دور دور
سے میرے اس بنائی ہوئی عمارت کو دیکھنے آئے۔ چنانچہ اس نے ایسی تعمیر کی اور تعمیر کرنے کے بعد اعلان کروا دیا کہ لوگ میرے اس بنائے ہوئے گھر کو دیکھنے آئے، بیت اللہ کو مکہ جا کر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کچھ اچھے لوگ بھی تھے جن کے دل میں بیت اللہ کی عظمت تھی، اللہ کے گھر کی عظمت تھی۔ اس میں سے ایک آدمی نے جا کر اس کی بنائی ہوئی عمارت کے اندر پیشاب پاخانہ کر دیا۔ وہ غصے ہو گئے اور انتہائی غصے کے عالم میں اس نے قسم کھا لی کہ اب تو میں ایک عظیم لشکر جبار تیار کروں گا اور جا کر مسلمانوں کا بنایا ہوا اللہ کا وہ گھر اس کو میں گرا دوں گا تاکہ لوگ وہاں سے اپنی نظریں ہٹا کر میری بنائی ہوئی عمارت کے پاس آئے۔ چنانچہ اس زمانے میں اس نے ہاتھیوں کا ایک عظیم لشکر تیار کیا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ہم اپنی بات کی طرف چلتے ہیں۔ ہاتھیوں کا ایک عظیم لشکر اس نے تیار کیا اور اس لشکر کو لے کر وہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ کے باہر پورے لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور جن پہاڑی علاقوں میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پر مکہ والوں کے اونٹ چل رہے تھے۔ اس کو پتا چلا کہ مکہ میں ایک بہت بڑا خاندان ہے جس کو خاندان قریش کہا جاتا ہے اور اس قریش خاندان کے سردار کا نام عبد المطلب ہے۔ اس عبد المطلب کے یہ اونٹ ہیں، اس نے ان 200 اونٹ کے اوپر قبضہ کر لیا۔ چرواہے نے جا کر عبد المطلب کو بتایا۔ عبد المطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم وجاہت ان کو عطا فرمائی، دیکھنے میں انتہائی بڑے خوبصورت لگتے تھے۔ چنانچہ عبد المطلب نے اپنا عصا ہاتھ میں لیا اور ابرہہ سے بات کرنے کے لیے نکلے۔ ابرہہ ایک عظیم بادشاہ تھا، ملک یمن اس زمانے کا سپر پاور سمجھا جاتا تھا، وہاں کا وہ بادشاہ تھا۔ عبد المطلب کو آتا ہوا دیکھ کر اس نے عبد المطلب کو اپنے پاس تو نہیں بٹھایا لیکن اپنی کرسی اور اپنا مسند چھوڑ کر پیچھے آ گیا جہاں پر عبد المطلب بیٹھے تھے اور آ کر کہنے لگے بتاؤ کیوں آنا ہوا؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے میرے اونٹوں پر قبضہ کر لیا، میں تو اپنے اونٹ چھڑانے کے لیے آیا۔ تو وہ ابرہہ کہنے لگا میں تو تمہیں خاندان قریش کا بہت عظیم سردار سمجھتا تھا اور تمہیں پتا ہے کہ میں بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، نعوذ باللہ، پھر بھی تمہیں بیت اللہ کی کوئی فکر نہیں ہے اور اپنے اونٹ کی فکر ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عبد المطلب کا جواب بالکل اللہ کے اوپر بھروسے والا جواب تھا۔ عبد المطلب کہتے ہیں بھائی مجھے معلوم ہے کہ تو نعوذ باللہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہے، یہ اونٹ میرے ہیں، میرے اونٹ کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، اسی لیے میں اپنے اونٹ چھڑانے کے لیے آیا۔ چنانچہ اپنے اونٹ چھڑا کر لے گئے، حرم میں پہنچے، بیت اللہ کی دیوار کے پاس جا کر کہتے ہیں اللہ تو جانتا ہے تو ورا الورا ہے، یہ پوری کائنات تیری بنائی ہوئی ہے، یہ ابرہہ تجھے کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ میں ایک کمزور بندہ ہوں، اس کے ہاتھیوں کے آئے ہوئے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں تیرے دربار کے اندر آ کر یہ گزارش کرتا ہوں، یہ دعا کرتا ہوں اے اللہ اپنے گھر کی حفاظت کر اور حفاظت بھی ایسی کرنا کہ رہتی دنیا تک زمانے والوں کے لیے مثال بن جائے۔ چنانچہ پورا قصہ آپ جانتے ہیں، آگے پورا قصہ ہے کہ ابرہہ اپنے ہاتھیوں کا عظیم لشکر لے کر گھراتا ہوا بیت اللہ کو گرانے کے لیے نعوذ باللہ چلا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو حکم دے دیا، ابابیل پرندوں کو حکم دے دیا کہ اپنے منہ کے اندر چھوٹی سی کنکریاں اٹھاؤ اور ان کنکریوں کو ابرہہ کے آئے ہوئے لشکر کے اوپر ڈالو، جس کو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ارے اصحاب الفیل ہاتھی اس زمانے کا خاص طور پر مکہ والوں کے لیے ہاتھی ایک عجیب جانور تھا، اس زمانے میں مکہ میں نہیں پایا جاتا،
اللہ کی قدرت کا مظاہرہ دیکھیے، ایک طرف عظیم ہاتھی ہے جو جانوروں کا سردار سمجھا جاتا ہے، ایک طرف چھوٹا پرندہ ہے، اللہ چھوٹے پرندوں کا مقابلہ بڑے ہاتھیوں سے کروایا۔ اب رہا اس کا لشکر کو اللہ نے نسیہ منسیہ کر دیا، پورا کا پورا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ یہی وہ واقعہ تھا جس نے پورے جزیرۃ العرب کو ہلا کر رکھ دیا۔ پورے جزیرۃ العرب میں اچھے لوگ جو تھے ان کو امید بن گئی کہ قریب کوئی ایسا اور کوئی عظیم واقعہ رونما ہونے والا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت چھوٹے پرندوں سے کی۔ ٹھیک اس واقعے کے 50 دن کے بعد آفتاب نبوت طلوع ہوتا ہے۔ آمینہ کے گھر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپریل کے مہینے کے اندر پیر کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ مورخین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش کے بارے میں مختلف تاریخ بیان کی ہے۔ ربیع الاول کی 9 تاریخ زیادہ تر مفسرین نے اور مورخین نے بیان کی، کسی نے 12 ربیع الاول بھی کہی ہے، لیکن اللہ کے رسول کی پیدائش کے بارے میں ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی پیدائش ہوئی، اس پر تمام مورخین کا اتفاق۔ آفتاب نبوت طلوع ہوتا ہے اور اس سسکتی ہوئی، بھٹکتی ہوئی اور ظلم، ناانصافی کہ گویا کہ چنگل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو اس چنگل سے نکالنے کے لیے اللہ اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر تشریف لے آیا۔ آپ سے پہلے آپ کا جو خاندان چل کر اوپر تک پہنچا ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر امت محمدیہ اپنا جد امجد کہتے ہیں، یعنی اپنا دادا مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جن کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا، اللہ کا دوست، اور اللہ نے اپنے ہی دوستوں کو بہت سارے امتحان سے گزارا تھا۔ چھوٹے تھے کہ اپنا گھر چھوڑنا پڑا، پھر ایک بستی کے اندر پہنچے، اللہ نے نبوت عطا فرمائی، لوگوں کو سمجھانا شروع کیا تو اسی بادشاہ نے اٹھا کر آپ کو آگ میں ڈال دیا۔ مختلف طریقوں سے گزرنے کے بعد ایک بڑی عمر میں اللہ نے اسماعیل بیٹا عطا فرمایا، پھر اللہ نے امتحان لیا کہ اسی اسماعیل کو ذبح کرنا ہے۔ مختلف امتحانات سے گزارنے کے بعد اللہ نے اپنے خلیل اللہ سے پوچھا کہ ابراہیم تمام امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے، مانگو آپ اپنے رب کے عظیم کارخانے سے اور اپنے عظیم اللہ کی کائنات سے کیا چیز مانگتے ہو۔ مفسرین اور مورخین نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس عظیم کائنات میں سے مانگا تو وہی مانگا کہ اللہ کی کائنات میں وہ اکیلا تھا اور کوئی نہیں تھا۔ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ہی خاندان کے اندر آخری نبی جو آئے وہ میرے ہی خاندان کے اندر آئے۔ وہ حضرت ابراہیم کے مانگے ہوئے تھا۔ آمینہ کے گھر کے اندر آپ کی ولادت ہوتی، جس نبی کو ہم اپنا نبی مانتے ہیں، جنہیں ہم لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، محمد ہی ہمارے نبی ہیں، محمد ہی ہمارے رسول ہیں، وہی آخری نبی ہے۔ میرے بھائیوں، اس نبی کی زندگی کے اوپر گفتگو کرنے اور اسی نبی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کرنے اور سننے کے لیے ہم جمع ہوئے۔ آپ کی پوری زندگی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ پوری زندگی انتہائی آزمائشوں اور اسٹرگل کے اندر گزری۔ آپ دیکھیے، پیدائش ہوئی، پیدائش ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہے ابھی، آمینہ کو 2 مہینے کا حمل ہے کہ اللہ نے حضرت عبداللہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ پیدا ہوئے تھوڑے دن اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے تھے کہ اللہ نے ماں کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ پھر دادا عبد المطلب کی پرورش میں گئے، ایک وقت آیا کہ دادا عبد المطلب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر چچا ابو طالب کے پاس گئے،
چاچا ابو طالب کی پرورش میں ہیں، یہاں اللہ آپ کو نبوت عطا فرما رہا ہے، سب سے زیادہ آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے، مورل سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اسی وقت حضرت خدیجہ بھی اللہ کو پیاری ہو رہی ہیں، یہاں چچا ابو طالب بھی اللہ کو پیارے۔ کسی شاعر نے کہا پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گڈو چلے تو دادا عدم کو روانہ تھے، چلنے لگے تو مادر غم ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ سر سے اٹھتا چلا گیا، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار۔ الم یجد کے یتیمن فآوا، اللہ فرماتے ہیں محمد ہم نے آپ کو یتیم پیدا ضرور کیا ہے، لیکن آگے بھی سنیے فآوا، ٹھکانہ بھی ہم ہی نے دیا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کے کسی سہارے کے محتاج ہو۔ آپ کو مختلف گھاٹیوں سے گزرنا ہے، مکہ چھوڑنا ہے، بدر میں جانا ہے، احد میں جانا ہے، خندق میں جانا ہے، فتح مکہ میں جانا ہے، حنین میں جانا ہے، مختلف ادوار سے آپ کو گزرنا ہے۔ آپ کا سہارا صرف اور صرف آپ کا اللہ ہوگا، دنیا کے کسی سہارے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ پوری زندگی کی ابتدائی آپ کی اسٹرگل اور آزمائشوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ بی بی آمینہ کے گھر میں جب آپ کی ولادت ہوتی تو ماں تو ایک ماں ہوتی، چاہے وہ ہندوستان کی ہو یا عرب کی ہو، ماں تو ماں ہوتی۔ چاند جیسا بیٹا جب اللہ نے عطا فرمایا تو کچھ غم، کچھ سوچ، کچھ فکر نے حضرت آمینہ کو گھیر لیا۔ کیا تھی وہ فکر اور غم؟ سوچنے لگی کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے، کاش کہ آج عبداللہ زندہ ہوتے تو اپنے چاند جیسے بیٹے کو بار بار چومتے، سینے سے لگاتے۔ ارے کبھی بیٹا اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر مکہ کی گلیوں میں جاتا، کبھی عبداللہ اپنے بیٹے کو کندھے کے اوپر بٹھا کر اپنے دوستوں کے پاس لے جاتے اور انہیں اپنے بیٹے کے آنے کی راہ تکا کرتی، کبھی وہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ جاتا۔ آج عبداللہ زندہ ہوتے تو اپنے بیٹے کی تمام خواہشات کو پورا کر لیتے۔ کون میرے بیٹے کے لیے کھلونے لائے گا؟ کون میرے بیٹے کی انگلیاں پکڑ کر مکہ کی گلیوں میں گھمائے گا؟ کون میرے بیٹے کو کندھے کے اوپر سوار کر کے مکہ میں لے جائے گا؟ اس وقت ایک مورخین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیدائش کو اور حضرت آمینہ کی اس فکر کو اور حضرت آمینہ کے بلکہ عرب کی اس ماں کے دل میں اٹھنے والے جذبات کو مورخین اپنا ایک منظر کشی کرتے ہیں، اور مورخین اس کو بیان کرتا ہے کہ آمینہ اس فکر اور غم میں ڈوبی ہوئی ہے۔ کون میرے بیٹے کے لیے کھلونے لائے گا؟ کون میرے بیٹے کو انگلی پکڑ کر مکہ کی گلیوں میں گھمائے گا؟ کون میرے بیٹے کو کندھے کے اوپر بٹھا کر اپنے دوست و احباب کے پاس لے جائے گا؟ آواز آتی ہے آمینہ فکر نہ کر، کھلونا مانگے گا تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کروا دوں گا، پتھروں کو اس کے سامنے تسبیح کرواؤں گا، درختوں کو اس کے سامنے سجدہ کرواؤں گا، لیٹنے کا دل کرے گا تو حتیم پہ لٹا دوں گا، سیر کا دل کرے گا تو معراج پہ بلا دوں گا۔ الم یجد کے یتیمن فآوا، ہم نے یتیم ضرور پیدا کیا ہے لیکن اس کے پورے سہارے کی ذمہ داری ہم نے اپنے پاس رکھی۔ عبدالمطلب آتے ہیں، کہتے آمینہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، کچھ نام سوچا اس کے بارے؟ حضرت آمینہ کہتی ہے نام تو کیا سوچوں، کبھی اپنے نصیب کو دیکھتی ہوں، کبھی اس بچے کو دیکھتی ہوں، ایسا لگتا ہے دل کی گہرائیوں سے ایک آواز آتی ہے محمد محمد محمد۔ محمد کے معنی ہوتے ہیں ہر وہ انسان کی جس کی ہر اعتبار سے تعریف کی گئی، جس کی ہر ایک نے تعریف کی ہو۔ میرے دل میں یہی بات آتی ہے۔ عبدالمطلب سوچتے ہیں کہ میرے ذہن و دماغ میں بھی ایک نام آتا ہے اور وہ ہے احمد۔ احمد اس کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، کیونکہ اللہ کی تعریف اگر کسی نے کی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اور یاد رکھیے کل قیامت کے دن جب پوری دنیا کا مجمع محشر کے میدان میں جمع ہوگا، اپنے اپنے گناہوں کے بقدر اپنے ہی پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، حساب کتاب شروع نہیں ہوا ہوگا، ہر انسان یہ چاہے گا جتنا ہو جلدی حساب کتاب شروع ہو، جنت ہو تو جنت ملے، جہنم ہو تو جہنم میں چلے جائے، لیکن یہاں حساب کتاب جلدی شروع ہو۔
وہ لمبی حدیث مشکات شریف کی، تمام لوگ جمع ہو کر حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام عذر کر دیں گے، میں کیا منہ لے کر اللہ کے پاس جاؤں، اگر اللہ نے کچھ لیا آدم جنت میں ہم نے آپ کو درخت کھانے سے منع کیا تھا، آپ نے وہی درخت کھا لیا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تمام مجمع یکے بعد دیگر تمام نبیوں کے پاس جائیں گے، بالآخر نبی باری آئے گی میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ کے رسول فرمائیں گے یہ حق میرا ہی ہے، میں ہی جا کے اللہ کے پاس تمہاری سفارش کروں گا۔ یہاں پر روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا کر اللہ کی ایسی تعریف کریں گے کہ جن تعریف کا کبھی کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوا، اس لیے احمد آپ کا نام ہے۔ اللہ کی ایسی تعریف کریں گے جو تعریف کبھی کسی نے سنی نہیں ہوگی، کسی کانوں نے کبھی سنا نہیں ہوگا، کسی فرد بشر پر اس کا کبھی ذکر نہیں ہوا ہوگا، ایسے الفاظ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کریں گے، تب اللہ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنے سر کو اٹھا لیجئے، مانگے آپ جو مانگیں گے عطا کریں گے۔ تب اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ اللہ حساب کتاب کا معاملہ شروع کر دیا، اس لیے آپ کو احمد کہا گیا۔ پھر آگے دائی حلیمہ کا تذکرہ ہے، کیونکہ اس زمانے میں عرب کے لوگ اپنے بچوں کو شہروں میں نہیں رکھتے، بچہ پیدا ہوا چند دنوں کے اندر اڑوس پڑوس کے گاؤں کے علاقے کی عورتیں آ جایا کرتی تھی اور بچوں کو اٹھا کر گاؤں میں لے جاتی تھی، اپنا دودھ بھی پلاتی تھی اور اس کے بدلے میں ان کو روپیے پیسے مل جاتے تھے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی مکہ المکرمہ کے مختلف علاقوں کی عورتیں جلدی جلدی مکہ میں آئی تاکہ مالداروں کے بچے ہم لے لیں دودھ پلانے کے لیے، اس کے بدلے میں ہم کو اچھا روپیہ پیسہ ملے گا، سب نے لے لیا۔ کچھ لوگ حضرت آمنہ کے گھر میں بھی گئی، پوچھا کہ اس کا باپ زندہ ہے، کہا کہ باپ نہیں ہے، کہا جس کا باپ نہیں ہے اس کے گھر سے کیا ملے گا؟ لوگوں نے محمد بن عبداللہ کو چھوڑ دیا۔ ارے کیا محمد بن عبداللہ کو چھوڑا؟ انہوں نے اپنے نصیب کو چھوڑ دیا۔ باری آئی دائی حلیمہ کی، حضرت حلیمہ بھی آتی ہے اور حضرت آمنہ سے پوچھتی ہے اپنے گھر میں بچہ ہے؟ کہا پہلے ہی بتا دیتی ہوں بچہ تو ہے لیکن اس کا باپ نہیں۔ کئی عورتیں آئی اور یہ سن کے چلی گئی، تم بھی آئی ہو تو سن لو کہ اس کا باپ زندہ نہیں ہے۔ کہا بچہ تو دکھا دیجئے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھنے کے لیے گئی، حضرت آمنہ نے کپڑا اٹھایا تو اتنا نورانی چہرہ، اللہ کے رسول کو جب دیکھا تو حضور مسکرا رہے تھے، دائی حلیمہ نے فوراً آپ کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور سینے سے چمٹا لیا اور کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے اس بچے کو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں۔ حضرت دائی حلیمہ نے بچے کو نہیں اٹھایا، اپنے نصیب کو اٹھا لیا تھا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ وہ دین بدلنے والے ہیں۔ جب اپنے علاقے قبیلے بنو سعد سے نکلی تھی تو لاغر کمزور اونٹنی کے اوپر وہ اور ان کے شوہر دونوں سوار ہو کے نکلے تھے، اور جب آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹنی کے اوپر بٹھا کر نکل رہی ہے تو اونٹنی انتہائی تیز ہو گئی۔ حلیمہ کے ساتھ آئی ہوئی عورتیں کہتی ہے حلیمہ کیا تم نے سواری بدل دی؟ تمہاری سواری تیز ہو گئی۔ حلیمہ کہتی ہے سواری نہیں بدلی، اس کے اوپر بیٹھنے والا سوار بدل گیا ہے۔ اللہ نے برکتوں کا نزول حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کے اندر کر دیا۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے بنو سعد کے اندر پہنچتے ہیں، اللہ نے پورے قبیلے بنو سعد کے تمام جانوروں کے تھنوں کو دودھ سے بھر دیا، تمام جانوروں کے تھنوں کو دودھ سے بھر دیا۔ عورتیں باتیں کرنے لگی، اپنے بچوں کو کہنے لگی تم بھی اپنی بکریوں کو اسی جگہ پر جا کر چرانا جہاں پر حلیمہ کی بکریاں چرا کرتی۔ پہلے ہی دن محمد رسول اللہ کے پاکیزہ اور مبارک آپ کے پیر مبارک حلیمہ سعدیہ کے گھر میں پڑتے ہی ہیں، حضرت حلیمہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ دودھ نکال لیجئے۔ وہ جانور جو روزانہ تھوڑا سا دودھ نکالا کرتا تھا آج دودھ نکالا جا رہا ہے، برتن پہ برتن بھرے جا رہے ہیں۔
ہیں لیکن جانور کے تھن میں دودھ ختم ہونے کو نام نہیں لیتا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں خود بھی پیے، پورے محلے والوں کو پلائیے، ایسا لگتا ہے کہ یہ بچہ ہمارے گھر کے اندر برکتوں کو لے کر آئے۔ میرے بھائی، آپ میں سے جو حضرات عمرہ یا حج میں گئے ہیں، مکہ سے طائف گئے ہیں، طائف سے تقریباً 40 سے 45 کلومیٹر دور اوپر پہاڑی علاقوں میں یہ پورا کا پورا قبیلہ بنو سعد، طائف سے تقریباً 40 سے 45 کلومیٹر دور پورا پہاڑی علاقہ ہے۔ گاڑی چلتی ہے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ پہاڑوں کے اندر گاڑی چل رہی اور مختلف الگ الگ محلوں کی شکل میں گھر بنے ہوئے، لیکن اس جگہ پر جاتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ برکتیں محسوس ہوتی ہیں۔ یہاں مکہ میں آپ انتہائی گرمی میں ہوں گے، وہاں طائف اور قبیلہ بنو سعد میں پہنچیں گے آپ کو ٹھنڈی محسوس ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ برکتیں اب بھی محسوس ہوتی ہیں۔ انتہائی نرم مزاج کے لوگ ہیں۔ ہم لوگ جب وہاں پر پہنچے، ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے اندر چائے کی ٹپری تھی، پہاڑ کے اوپر چائے پینے کا ارادہ ہوا، ہم لوگوں نے ان سے چائے خریدی۔ تو چائے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شکر الگ رکھی ہوئی ہوتی ہے، آپ اپنی ضرورت کے مطابق شکر لے لیجیے۔ ہمارے ایک ساتھی سے چائے کا کپ چھوٹ گیا اور پورا شکر کا جو ڈبہ تھا اس کے اندر گر گیا، اس کی پوری شکر خراب ہو گئی۔ خدا پاک کی قسم، اس چائے کی ٹپری والے کے پیشانی کے اوپر ذرہ برابر بل تک نہیں آئے، بلکہ اوپر سے کہہ رہا ہے یا حبیبی لا حرج، یا حبیبی لا حرج، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کہیں آپ کے ہاتھ تو نہیں چلے۔ میں نے کہا یا اللہ، تیرے رسول 1450 سال پہلے یہاں پر آئے تھے، اس کی برکتیں یہاں کے لوگوں میں ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کی زبان کے اندر کتنی مٹھاس اور کتنی نرمی ان کی زبان کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں بھی میری بات۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کے اندر پھر وہ علاقہ جہاں پر آپ اپنی بہن شیما کے ساتھ، رضائی بہن شیما کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتے تھے، اور جہاں پر آپ کے سینے کو چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا تھا جس کو شق صدر کہا جاتا ہے۔ 2 فرشتے آئے، اللہ کے رسول کے سینے کو چاک کیا اور چاندی کی تشتری کے اندر نکالا، زمزم سے اس کو دھویا اور دھونے کے بعد آپ کے قلب مبارک کو واپس اس جگہ کے اوپر رکھ دیا اور ہاتھ پھیر دیا، اللہ نے آپ کے سینے کو درست کر دیا۔ وہ جگہ، اس جگہ کے اندر بھی جب وہاں پر پہنچتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں، خدا بہتر جانے، سچ بتاتے ہیں غلط بتاتے ہیں، کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس جگہ پر بھی وہ برکتیں آج بھی محسوس ہوتی ہیں۔ انسان کا دل ہی نہیں کرتا کہ کسی کے سامنے بلند آواز سے بات کرے، اپنے پڑوس میں رہے ہوئے آدمی سے بات نہیں کرتا ہے کہ انتہائی سکون کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اس لیے 1450 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ کا بچپن یہاں پر گزرا، آپ کی ولادت باسعادت بڑی برکتیں لے کر آئی، مکہ والوں کو امید بن گئی، اور اللہ نے آپ کو جو پیدا فرمایا، آپ پیدائشی طور پر مختون تھے، یعنی آپ کو بعد میں خطرہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اللہ نے آپ کو پیدائشی طور پر خطرہ والا پیدا فرمایا، مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے، اور برکتیں مکہ والوں نے اس کی محسوس پرورش پاتے رہے۔ نبوت تو 40 سال کے بعد ملی میرے بھائیوں، نبوت کے پہلے کیا زمانہ گزرا، نبوت کے بعد کیا زمانہ گزرا، وہ آپ انشاءاللہ شیرپورہ کی کسی اور مسجد کے اندر اس کا تذکرہ سنیں گے۔ تو نبوت تو آپ کو 40 سال میں ملی، لیکن 40 سال تک کا جو زمانہ مکہ المکرمہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گزرا ہے، ہمیں اس کو سننا ہے اور اپنے بچوں کی اسی کے مطابق پرورش کرنی ہے۔ آپ کی زبان سے نعوذ باللہ گالی تو دور کی بات ہے، کوئی نازیبا الفاظ کبھی آپ کی زبان سے نہیں نکلے۔ بچے آوارہ
سن کے جو کام کیا کرتے ہیں ان کاموں سے آپ ہمیشہ دور رہتے ہیں۔ بچپن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ صفات پیدا فرما دیے تھے کہ لوگ آپ کو کاٹا ہوا دیکھ کر احترام سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا یہ واقعہ تاریخ ملت میں لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے۔ آپ کے جسم اطہر کے اوپر ایک کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ کسی جگہ کی تعمیر ہو رہی تھی، خاندان کے تمام لوگ پتھر سر کے اوپر اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک پتھر اپنے سر کے اوپر اٹھایا ہوا تھا۔ کسی ابو جہل یا اس کے خاندان کے کسی آدمی کو بدمعاشی سوجی اور اس نے آپ کے بدن پر لپٹا ہوا کپڑا کھینچ لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت بے ہوش ہو گئے، برداشت نہیں کر پائے۔ معصوم کا بچہ ہے لیکن اپنے آپ کو بغیر کپڑوں میں دیکھے ایک معصوم کا بچہ بھی اپنے آپ کو اس کو برداشت نہیں کر پائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فہم اور سمجھ عطا فرمائی۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جب سے محمد میرے پیٹ کے اندر آئے ہیں، بچے کے پیٹ میں آنے کے بعد عورتوں کو جن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں سے مجھے کبھی کسی تکلیف کا سامنا کبھی نہیں کرنا پڑتا۔ صحابہ مورخین اس بات کو لکھتے ہیں کہ حضرت آمینہ جس کنویں کے اوپر پانی لینے کے لیے جاتی تھی اس کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جایا کرتا۔ آپ پانی لے کر اس جگہ پہ ہٹ جاتی، پانی نیچے چلا جاتا۔ مکہ کی عورتیں کہتی آمینہ تم یہیں کھڑے رہو، تمہاری برکت سے یہ پانی اوپر رہتا ہے اور ہم کو پانی نکالنے میں سہولت ملتی ہے۔ وہ عورتیں خود اس بات کو بیان کرتی ہیں، ہم اپنی نظروں سے دیکھتے تھے آمینہ جہاں کہیں پر جاتی تھی ایک ابر ایک بادل آپ کے اوپر سایہ فگن رہتا تھا۔ آمینہ کو کبھی دھوپ میں چلنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ کس کو پتا تھا کہ ان کے پیٹ میں محمد بن عبداللہ ہے جو تمام نبیوں کے سردار ہونے والے ہیں۔ آپ کی ولادت بڑی باسعادت ہوئی ہے میرے بھائی، لیکن یہ صرف ذکر قصہ کہانیوں کے لیے نہیں ہے۔ انہیں کو ہم اپنا نبی مانتے ہیں، یہی ہمارے آخری پیغمبر ہیں، یہی تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ بغیر مانگے اللہ نے ہم کو اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے، جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے صرف انسانوں نے نہیں انبیاء نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ ہمیں بھی محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا کریں۔ اللہ نے بغیر مانگے ہم کو اس نبی کی امت میں پیدا کیا۔ یہ تذکرہ ہم سن رہے ہیں اس نیت کے ساتھ سنیں گے اللہ اس نبی کی سچی محبت ہمارے دلوں کے اندر صحیح معنوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ اس نبی کی سچی محبت، جس دن محبت پیدا ہو گئی اس دن 6 دن تو کیا 60 دن بھی اس مسجد کے اندر محمد رسول اللہ کا تذکرہ مسلسل ہوتا رہے گا۔ آپ کا دل کبھی بھی نہیں بھرے گا، آپ کا دل چاہے گا اور محمد رسول اللہ کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے، اس لیے کہ دل میں محبت کا ہونا ضروری ہے۔ محمد کی محبت ایمان کی شرط اول ہے، محمد کی محبت ایمان کی شرط اول ہے۔ اگر ہے اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل۔ اور اللہ نے یہ محبت صحابہ کو عطا فرمائی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت اللہ نے کتنی عطا فرمائی تھی کہ اللہ کے رسول نے آخری جملہ بتا دیا ابوبکر کے بارے میں کہ اگر کسی نے میرے اوپر احسان کیا ہے تو شاید میں نے ہر ایک کا احسان کا بدلہ چکا دیا ہوگا۔ ابوبکر وہ انسان ہیں، ان کے میرے اوپر اتنے احسان ہے کہ ان کا احسان کا بدلہ اللہ ہی دے۔ ہجرت کی رات جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والے، جس رات اللہ کے رسول کو اجازت ملی کہ آپ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا ہے، آپ نے رات کے اندھیرے میں سیدنا ابوبکر صدیق کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابھی دروازہ کھٹکھٹایا ہی تھا، فوراً حضرت ابوبکر نے دروازہ کھولا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ابوبکر سوئے نہیں ہو؟ تو حضرت ابوبکر نے کیا کہا؟ جو جملہ کہا تھا وہ عین محبت کی دلیل ہے۔ اللہ وہ محبت ہمیں بھی عطا فرمائے۔
حضرت ابوبکر نے فرمایا یا رسول اللہ پچھلے کئی دنوں سے میرے دل کے اندر سے ایک آواز اٹھتی تھی کہ ان قریب اللہ آپ کو ہجرت کی اجازت دیں گے، مجھے یہ بھی امید تھی کہ آپ ہجرت میں مجھے ساتھ میں لے جائیں گے۔ اس دن سے اس ابوبکر نے رات کو سونا ہی چھوڑ دیا کہ کہیں اللہ کے رسول میرے گھر کے اوپر آئے، دروازہ کھٹکھٹائے، مجھے دروازہ کھولنے کے اندر تھوڑی دیر ہو جائے اور محمد رسول اللہ کو تکلیف ہو۔ ابوبکر کو اتنی تکلیف بھی برداشت کرے۔ یہ محبت اللہ نے سیدنا ابوبکر صدیق کو عطا فرمائی تھی، حق تھا ان کو خلیفۃ المسلمین اول بننے۔ سیدنا عمر فاروق، ہر ایک کے کئی قصے ہیں میرے بھائیوں، ہم اسی لیے آپ کے سامنے سناتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو محبت کی وہ محبت عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق کے بھی کئی قصے ہیں، میں ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو بتاؤں۔ جس دن مکہ فتح ہونے والا تھا، مکہ کے باہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کا لشکر پورے مکہ کو گھیرے ہوئے تھا۔ تب تک اللہ کے رسول کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایمان لا چکے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آپ کو ذمہ داری سونپی تھی پورے کے پورے فوج کی حفاظت کرنے کی۔ حضرت عباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر پورے فوج کا معائنہ کر رہے تھے۔ راستے میں ابو سفیان کی ملاقات ہو گئی۔ ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت عباس نے سمجھایا، ابو سفیان ایمان لے آؤ، دیکھو اللہ نے میرے بھتیجے محمد کو کتنی طاقت عطا فرمائی کہ آج مکہ فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، تم بھی ایمان لے آؤ، محمد بڑے معاف کرنے والے ہیں، تمہیں بھی معاف کر دیں۔ چنانچہ ابو سفیان حضرت عباس کے ساتھ اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو گئے۔ حضرت عباس جب اس گھوڑے کو لے کر جانے لگے، حضرت عمر کہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول کا گھوڑا ہے اور اللہ کے رسول کے گھوڑے کے اوپر ابو سفیان بیٹھا ہوا ہے۔ تیز سے آگے تلوار نکال لی اور حضرت عباس کے گھوڑے کے پیچھے دوڑنے لگے۔ حضرت عباس سمجھ گئے آج اگر عمر کے ہاتھ میں آ گئے تو عمر چھوڑے گے۔ فوراً دوڑے دوڑے اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے اور کہا یا رسول اللہ ابو سفیان آئے ہیں، ابو سفیان کو میں نے امان دے دی ہے، میں نے پناہ دے دی ہے، عمر آ رہے ہیں، آپ عمر کو روک لیجیے۔ حضرت عمر تلوار ہاتھ میں لے کر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ناپاک آدمی اس نے آپ کو بڑا ستایا ہے، بڑی تکلیف پہنچائی ہے، آپ مجھے اجازت دے دو، ابھی تلوار سے میں اس کا سر تن سے جدا کر دیتا ہوں۔ تو حضرت عباس نے کہا عمر یہ ابو سفیان اگر تمہارے خاندان بنو عدی کے ہوتے تو کیا تم ان کی گردن کو اڑاتے؟ تو حضرت عمر نے جو جملہ کہا تھا وہ جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کتنی محبت محمد رسول اللہ نے ان کے دل میں ہوگی۔ حضرت عمر نے فرمایا اے عباس خدا پاک کی قسم تمہارے ایمان لانے سے میرے دل کو جتنی خوشی ہوئی تھی اتنی خوشی تو میرے باپ خطاب کے ایمان لانے سے بھی مجھے نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے ایمان لانے سے اللہ کے رسول خوش ہوئے تھے، اس لیے یہ عمر بھی تمہارے ایمان لانے سے خوش ہوا۔ تم بات کرتے ہو خاندان کی، ارے میرے دل میں سب کچھ محمد ہے، محمد کی خوشی میں میری خوشی ہے، محمد کی ناراضگی میں میری ناراضگی۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے کہہ رہے یا رسول اللہ میرے گھر میں دعوت ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر کو ساتھ میں لیا اور حضرت عثمان غنی کے گھر جانے لگے۔ حضرت عثمان غنی اللہ کے رسول کے قدم مبارک کو گھن رہے، جب سے مسجد نبوی سے نکلے ہیں وہاں سے لے کر حضرت عثمان کے گھر تک حضرت عثمان اللہ کے رسول کے قدم مبارک کو گھن رہے۔ ابوبکر اور حضرت عمر نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ عثمان آپ کے قدم مبارک کو گن رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا عثمان کیا بات ہے؟ تو حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ آج میں نے ارادہ کیا تھا کہ اگر اللہ کے رسول نے میری گھر کی دعوت کو قبول کر لیا اور اللہ کے رسول میرے گھر پر تشریف لائیں گے تو مسجد نبوی سے میرے گھر تک آپ کے جتنے قدم مبارک ہوں گے اتنے غلام کو میں آزاد کر دوں گا، اتنے غلام کو آج میں آزاد کر دوں گا۔ یہ حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں محبت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات اللہ کے رسول نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور کہا کہ علی مکہ والوں کی کچھ امانتیں میرے پاس ہیں, میں تو ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں, تم صبح ان کی امانتیں لوٹا دینا اور مدینہ میں آ کے میری ملاقات کرنا. دوسرے دن سب کی امانتیں لوٹا کر حضرت علی جب مدینہ پہنچے تو صحابہ نے حضرت علی کو گھیر لیا اور پوچھا کہ علی آپ کو اس رات نیند آئی تھی؟ آپ کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول کے گھر کو مشرکین مکہ نے گھیر لیا, نعوذ باللہ آپ کے قتل کے ارادے سے سب آئے تھے, اللہ کے رسول نے اپنے بستر پر آپ کو لٹایا تھا, تو آپ کو اس رات میں نیند آئی تھی؟ کہیں ڈر تو نہیں تھا کہ مشرکین مکہ تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے؟ حضرت علی نے کہا خدائے پاک کی قسم جتنی میٹھی اور پرسکون نیند مجھے اس رات میں آئی تھی زندگی میں کبھی نہیں آئی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ علی مدینہ میں ملاقات ہوگی, دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے, اللہ کے رسول کی بات میں ذرہ برابر فرق نہیں آ سکتا. مجھے یقین تھا کہ اللہ کے رسول سے ملاقات مدینہ میں ہونے والی ہے, پھر مجھے کس بات کا ڈر ہے؟ مجھے پرسکون طریقے سے نیند آئی. یہ تھی محمد رسول اللہ کی محبت میرے بھائی. اللہ وہ محبت ہم سب کو عطا فرمائے. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. اس ملک کو آزاد کرانے میں جن کی بڑی قربانیاں رہی, جنہوں نے مسجد نبوی کے منبر کے اوپر بیٹھ کر 18 سال تک حدیث کا درس دیا ہے. میں اور آپ جب بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا, حضرت مدنی تو یوں کہتے تھے اشارہ کر کے اس قبر والے نے فرمایا. 18 سال تک مسجد نبوی کے منبر کے اوپر بیٹھ کر مدینہ والوں کو حدیث کا درس پڑھایا. جب اس ملک کو آزاد کرانے کی ضرورت پڑی, ملک واپس آ گئے, ملک آزاد ہو گیا. ایک مرتبہ مدینہ تشریف لے گئے, مدینہ والوں نے گھیر لیا. ایک دن مہمان نواز بن کر رہے, دوسرے دن جانے لگے تو مدینہ والوں نے کہا کئی سالوں کے بعد آئے ہو, ایک دن اور رک جاؤ. مدینہ والوں کے کہنے سے حضرت مدنی رک گئے. تیسرے دن جانے لگے تو مدینہ والوں نے اصرار کیا, آپ رک گئے. چوتھے دن مدینہ والے آئے, پھر اصرار کرنے لگے اور رک جائیے. حضرت مدنی نے فرمایا کہ اب مجھے اصرار مت کرنا, مجھے مت روکنا, میں برداشت نہیں کر پاؤں گا. خدائے پاک کی قسم 3 دن ہو گئے حسین احمد مدنی نے مدینہ میں پیشاب تک نہیں کی. یہ اللہ نے محبت عطا فرمائی تھی, وہ جگر عطا فرمایا تھا جس جگر کی وجہ سے مسجد نبوی کے منبر کے اوپر بیٹھ کر قال اللہ قال رسول کی باتیں کرتے. حضرت بلال حبشی, جس کو دنیا حبشی کہہ کر پکارتی ہے, آج دنیا کالے کلوٹے آدمی کو اپنی مجلس میں بٹھانا گوارا نہیں کرتی. اللہ کے رسول نے جن کو اپنا مؤذن بنایا تھا, جب اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ نے بھی مدینہ چھوڑ دیا اور کہنے لگے اب میں مدینہ میں نہیں رہ سکتا, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. میری ایک ایک گھڑی محمد رسول اللہ کے ساتھ گزرتی تھی. میں فجر کے وقت اللہ کے رسول کو جا کے جگاتا تھا, الصلاۃ خیر من النوم. وہ نبی میرے بیچ میں نہیں ہے, میں مدینہ میں نہیں رہ سکتا. مدینہ چھوڑ کے دور دراز علاقے میں چلے گئے. ایک رات خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی. خواب میں اللہ کے رسول نے فرمایا بلال کیا بات ہے, بڑے کھینچے کھینچے سے رہتے ہو, ہمارے شہر میں نہیں آتے ہو, ارے کبھی ہمارے شہر بھی آ جایا کرو. آدھی رات ہوئی, بیدار ہو گئے, بیوی کو جگایا, سامان تیار کیا اور کہا کہ مدینہ جانے کی تیاری کرو. بیوی نے کہا صبح تک انتظار کر لو, صبح کو چلے جانا. کہا پگلی کیسی بات کرتی ہے, خواب میں اللہ کے رسول نے مجھے یاد کیا ہے اور بلال بغیر چین کے یہاں پر بیٹھے کیسے ہو سکتا ہے. فوری طور پر مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے. مدینہ پہنچے, مدینہ والوں نے گھیر لیا اور کہا کہ ہم بھی اللہ کے رسول کے زمانے کی اذان سننا چاہتے ہیں, اے بلال اذان دیجیے. کہا مجھ میں ہمت نہیں ہے اب اذان دینے کی. لوگوں نے حسن حسین کو آگے کر دیا, لوگوں نے حسن حسین کو آگے کر دیا. حسن حسین آ کر کہنے لگے
اے حضرت بلال، ہم بھی اپنے نانا جان کے زمانے کی اذان سننا چاہتے ہیں۔ بلال حسن حسین کو کیسے منع کر سکتے تھے؟ جا کر اذان دینا شروع کیا، مکہ کی عورتیں اپنا گھر چھوڑ کر باہر آ گئی۔ حد تو اس وقت ہو گئی، ایک عورت اپنی گود میں بچہ اٹھائے ہوئے ہیں، وہ بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے ماں بلال واپس آ گئے، محمد کب واپس آئے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ جگر کٹنے کو دوڑ رہے تھے، جگر چھلنے ہو رہے تھے، بچہ کہہ رہا ہے بلال تو واپس آ گئے، محمد کب واپس آئے؟ میرے بھائی، ایسا پیارا نبی اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، ہماری زندگی بھی اسی نبی کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق گزرنی چاہیے۔ ہم نے آج ان کے ولادت رسول کا تذکرہ سنا کہ جب آپ کو اللہ نے پیدا فرمایا، دنیا نے آپ کی برکتوں کو دیکھا، مکہ والوں نے آپ کی برکتوں کو دیکھا، یہاں آپ کی پیدائش ہوئی، کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں لرزہ انداز ہو گیا۔ اسی طریقے سے کیسر کے بہت بڑے محل کے اندر 14 بڑے بڑے کنگورے تھے، وہ گر کے نیچے گر گئے۔ ایران کی وہ آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی، محمد رسول اللہ کی پیدائش کے موقع پر وہ آگ بھی بجھ گئی۔ دنیا میں مختلف واقعات پیش آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی۔ آپ کی ولادت بڑی باسعادت تھی، اس لیے ہم بولتے ہیں ولادت باسعادت، بڑی باسعادت ولادت اللہ نے عطا فرمائی تھی، اور وہی نبی ہمارے نبی ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس نبی کا جیسا ہم نے تذکرہ سنا ہے اسی کے مطابق ہماری زندگیوں کو بنا دے، ہم اپنی زندگی اسی کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق گزارنے والے بن جائیں۔ بڑے حسین نبی اللہ نے پیدا فرمائے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا اللہ کے رسول کے بارے میں؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت اللہ کے رسول کے پرائیویٹ شاعر تھے۔ جب بھی مشرکین مکہ اللہ کے رسول کو برا بنا کہتے تھے، اور وہ بھی شعر و شاعری میں، تو اللہ کے رسول حضرت حسان کو فرماتے تھے حسان ان کی بات کا جواب دو، تو حضرت حسان اس کا جواب دیتے تھے۔ وہی حضرت حسان کا شعر ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ خدائے پاک کی قسم، آج تک میں نے اتنا حسین بچہ کبھی نہیں دیکھا، آج تک اتنا حسین بچہ کسی ماں نے کبھی نہیں جنا۔ خلقت مبرأً من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ خدائے پاک کی قسم، اللہ نے آپ کو تمام عیوب سے ایسا پاکیزہ پیدا فرمایا تھا، ایسا لگتا ہے اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ نے خود چاہا۔ سلامت رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جاری، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبِ ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ روح بلالی۔ اللہ وہ روح بلالی، حضرت ابوذر کا وہ جذبہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ محمد رسول اللہ کی سچی محبت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ جو واقعات ہم نے سنے ہیں، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کو ہم زندگی میں اپنانے والے بن جائیں، آپ کی سنتوں کو ہم اپنانے والے بن جائیں۔ محمد رسول اللہ کا یہ تذکرہ مختلف پہلوں سے شیرپورہ کی الگ الگ مسجدوں میں ہونے والا ہے۔ آپ لوگ اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے، ضرورتوں کو آگے پیچھے کر کے، صرف اس نیت سے اے اللہ تیرے نبی کا ذکر سننے کے لیے ہم جا رہے ہیں، تو اس پورے گاؤں والوں کے اوپر اپنی رحمتوں کی برسات، پورے گاؤں والوں کے اوپر تو رحمتوں کا مینہ برسا دے، اس لیے کہ ہم جمع ہوئے ہیں تیرے نبی کا ذکر سننے کے لیے، اور کوئی ایسے اعمال ہمارے پاس نہیں ہے جس کو تیرے دربار میں پیش کر سکے، صرف یہی ہے کہ تیرے نبی کی سچی محبت اس دل کے اندر لے کر آ کر یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اگر تیرے دربار میں ہمارا یہ آنا اور جمع ہونا کوئی وقت رکھتا ہے تو اس کی بدولت اس پورے گاؤں والوں کے اوپر تو رحمتوں کو اتار۔ اسی نیت کے ساتھ اللہ کے رسول کے ذکر کو سننے کے لیے جمع ہونا چاہیے، اور گاؤں کے ہمارے پورے شیرپورہ گاؤں کے علماء کے لیے بھی دل کی گہرائیوں سے، ان کے اماموں کے لیے، ذمہ داروں کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کریں۔ اللہ نے ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالی اور انہوں نے محمد رسول اللہ کا ذکر کرنے کا یہ محفلیں سجائی۔ اللہ ان کی بھی ضرورتوں کو اپنے غیب سے پورا فرمائے، اللہ ان کو بھی محمد رسول اللہ کی سچی محبت عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ کے دعا کریں۔ ہمارے اس مسجد کی امام صاحب مولانا فیض الرحمان صاحب
بیمار رہتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ درود شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہمارے سیئات سے درگزر فرما، اے اللہ جان کر انجان کر جتنے بھی گناہ کیے ہو اے اللہ اپنے خصوصی فضل اور کرم سے معاف فرما، اے اللہ اپنے خصوصی فضل اور کرم سے معاف فرما، اے اللہ تیرے گنہگار بندے ہیں، اے اللہ تیرے گنہگار بندے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ لیکن تیرے رسول کے امتی ہیں، اے اللہ اللہ تجھی کو مانتے ہیں، معبود تجھی کو مانتے ہیں، گنہگار ضرور ہیں لیکن یہ سر تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے کبھی نہیں جھکایا، اے اللہ محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، نبی بھی انہی کو مانتے ہیں، رسول بھی انہی کو مانتے ہیں، انہی کی سفارش کے امیدوار ہیں، اے اللہ اسی کے صدقے ہماری مغفرت فرما، اے اللہ اسی کے صدقے ہماری مغفرت فرما، اے اللہ اسی کے صدقے ہماری مغفرت فرما، اے اللہ تیرے پیارے نبی کا ذکر سننے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اے اللہ کثرت کے ساتھ تیرے نبی کا پورے سال ہمیں ذکر سننے کی توفیق عطا فرما، اس نبی پر پورے سال درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما، کثرت کے ساتھ اس نبی پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آج محمد الوسیلۃ والفضیلہ، اے اللہ اس نبی کو وسیلہ اور فضیلہ عطا فرما، وبعث مقام محمود الذی وعدت، اے اللہ اس نبی کو وہ مقام محمود عطا فرما جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے، آپ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، اے اللہ ہمارے اس نبی کو مقام محمود عطا فرما، وسیلہ اور فضیلہ عطا فرما، اس نبی کی سچی محبت ہم سب کو عطا فرما، یہاں آئے ہوئے ہمارے ہر انسان کو عطا فرما، ہماری بھائیوں کو عطا فرما، ہماری مائیں اور بہنیں جو سن رہی ہے اللہ ان تمام کو عطا فرما، اے اللہ محمد کے ذکر کی برکتیں، محمد رسول اللہ کے ذکر کی برکتیں اس گاؤں کے ایک فرد کو عطا فرما، پڑوس کے لوگوں کو عطا فرما، بوڑھوں کو عطا فرما، جوانوں کو عطا فرما، بچوں کو عطا فرما، مردوں کو عطا فرما، عورتوں کو عطا فرما، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما، یہی وہ ربیع الاول کا مہینہ تو تھا جب اس سکتی ہوئی انسانیت پر تو نے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا اور نبی آخر الزمان اس دنیا میں تشریف لائے جنہوں نے آتے ہی پہلے ہی انسان کو انسانیت کا درس دیا، انسان کو جینا سکھایا، لوگوں کی قدر کرنا سکھایا، بڑوں کا احترام سکھایا، بچوں کو شفقت سکھائی، عورتوں کے ساتھ شفقت اور محبت سکھائی، اے اللہ جینے کے سلیقے اس نے سکھائے، اے اللہ اسی نبی نے تو ہمیں تیری پہچان کروائی، اے اللہ یہ دنیا تجھے نہیں جانتی تھی، تیری نافرمانی کرتی تھی، تیرے ہی ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتی تھی، اسی نبی نے آ کر سچا معبود کون ہی نے بتایا، اسی نبی نے آ کر اللہ کی پہچان کروائی، اے اللہ ہم میں سے ہر فرد کی طرف سے، یہاں بیٹھے ہوئے ہر ایک آدمی کی طرف سے، شیر پورا کے ایک انسان کی طرف سے اس نبی کو تو اپنی شان بدلہ عطا فرما، اس نبی کو تو اپنی شان بدلہ عطا فرما، ہم میں سے ہر ایک کا نام لے کر اے اللہ اس نبی کو صلاۃ و سلام کا نذرانہ عطا فرما، اے اللہ ہم تیری ذات سے امیدوار ہیں کہ فرشتے جا کے تیرے نبی کو ہمارا نام لے کر کہیں کہ فلاں ابن فلاں نے تمہیں سلام بھیجا ہے، فلاں ابن فلاں نے تمہیں
نے صلاۃ و سلام بھیجا ہے، اے اللہ ایسا انتظام فرما، ایسا اپنے خزانے غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ یہاں کے علاقے کے علماء نے، ذمہ داروں نے تیرے نبی کا ذکر کرنے کی یہ محفلیں سجائی ہیں، اے اللہ ان محفلوں کو کامیابی عطا فرما، اپنے دربار میں قبول فرما، اپنے دربار میں قبول فرما۔ اے اللہ ان محفلوں کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ اس کے پیچھے محنتیں کرنے والے جنہوں نے جس لائن سے محنتیں کی ہو، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان محنتوں کے بدلے دنیا اور آخرت میں شاید نشان بدلہ عطا فرما، دنیا کی شاید نشان بدلہ عطا فرما، کسی کو محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہماری اس بستی میں جتنے بیمار ہو، اے اللہ اپنے خزانے غیب سے ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ خاص طور پر اس مسجد کے امام جو بیمار ہیں، اے اللہ ان کو بہترین شفا عطا فرما۔ اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، دنیا کی کون سی بیماری ہے تو شفا نہ دے سکے۔ اے اللہ تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کن فیکون ہے، تو کہ ہو جا تو اس کو ہو جاتا ہے۔ اے اللہ تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما، اس گاؤں کے ایک ایک بیمار کو شفا کلی عطا فرما۔ کوئی قرض دار ہے تو ان کے قرض کی ادائیگی کے غیب سے شکل اور صورت عطا فرما۔ اے اللہ جو بے جوڑے ان کو بہترین جوڑے کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہو، اے اللہ ان کو بہترین اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو نرینہ اولاد چاہتے ہو، اے اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ کس کی کیا ضرورتیں ہیں، آپ تو علیموں کی ذاتی صدور ہیں، سینوں کے بھید کو جانتے ہیں، ہر ایک کے دل میں یہاں بیٹھے ہوئے انسان کے دل میں کیا چل رہا ہے آپ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ اے اللہ ہر ایک کی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ محمد رسول اللہ کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما۔ یہاں آیا ہوا کوئی آدمی آپ کی اس مبارک گھر سے، محمد رسول اللہ کی اس مجلس سے، اے اللہ کوئی محروم نہ جائے، کوئی محروم نہ جائے۔ ہر ایک کو نواز دے، ہر ایک کو رسول اللہ کی سفارش سے نواز دے، ہر ایک کو سنتوں پر عمل کرنے والی زندگی سے نواز دے، ہر ایک کو اے اللہ تیری محبت سے نواز دے، تیرے رسول کی محبت سے نواز دے۔ اے اللہ حرام چیزوں سے نواز دے اور حرام سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ایسے تمام اعمال سے نواز دے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، ایسے تمام اعمال سے دور رکھیے جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم غرض کے بندے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو تیرے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو تجھی کو بھول جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ تو رحمان ہیں، آپ تو رحیم ہیں۔ آپ کو آپ کی شان کریمی کا واسطہ، آپ کو آپ کی شان رحمانی کا واسطہ۔ اے اللہ ہم نے ہر فرد کی مغفرت فرما، ہم نے ہر فرد کی مغفرت فرما، ہر ایک کے دل میں محبت کی محبت عطا فرما، ہر ایک کے دل میں محبت کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا اپنے خزانے غیب سے عطا فرما، ایسی محفلوں میں جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے، اے اللہ ابھی مانگے اپنے خزانے غیب سے عطا فرما۔ اے اللہ ایسی مجلسیں جن میں تیرا اور تیرے نبی کا تذکرہ ہو، ایسی مبارک مجلسوں میں ہمیں کیا مانگنا چاہیے ہم نہ مانگ سکے ہو، اپنے خزانے غیب سے عطا فرما۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعاؤں میں ہمارا اس گاؤں کے ایک فرد کو حصہ نصیب فرما، پڑوس کے لوگوں کو حصہ نصیب فرما، اس شہر والوں کو حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ کے رسول نے جن شرور سے پناہ چاہی ہو، اے اللہ ہم میں سے ہر فرد کو پناہ نصیب فرما، اس گاؤں کے ایک ایک فرد کو پناہ نصیب فرما، پڑوس کے لوگوں کو پناہ نصیب فرما، اس شہر کے ایک ایک فرد کو پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد لما هو اهله وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین الف مرہ برحمتک یا